बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। और नाज़रीन, अच्छी खबरें आ रही हैं और डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप का शॉट आपने देखा जिसमें वो कह रहे हैं कि डील हो रही है और मैं आई वुड गो और माइट गो टू इस्लामाबाद। और फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की उन्होंने तारीफ़ की। उसके अलावा हालिया जो ट्वीट्स आई हैं, कल लबनान के हवाले से जो जंग बंदी हुई, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का शुक्रिया अदा किया गया बाकिर कालिबाफ की जानिब से कि उन्होंने वहाँ पर बैठ के सफारतकारी करते हुए डोनाल्ड ट्रंप से मामलात को तय किया। नेतन्याहू पे दबाव डाल के सीज़ फायर हुआ। उसके बाद आज हुर्मुज़ को खोल दिया गया और ईरान की तरफ से ऐलान किया गया, जिसका शुक्रिया ट्रंप ने ट्वीट की सूरत में अदा किया। और उसके साथ साथ पाकिस्तान का वज़ीर आज़म का और फील्ड मार्शल का भी शुक्रिया अदा किया। ये डेवलपमेंट्स हैं जिसकी वजह से हमने देखा कि ऑयल मार्केट में तेज़ी से गिरावट आई और 12% जो है वो मार्केट प्राइसेस जो हैं वो नीचे आ गई हैं, $85 तक पहुंच गई है। और अचानक ये अभी तक की जितनी जंग की सूरत हाल थी उसमें 90 से नीचे हम नहीं देख रहे थे, लेकिन अब ये मामलात कुछ आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर इसमें मज़ीद थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को जो नुकसान पहुंचा है, जो मामला तय होने उनको देखना है। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ अमेरिका की जानिब से नाकाबंदी अभी ख़त्म नहीं हुई, ये दोहरी पॉलिसी हम देख रहे हैं। मेरे ख्याल से आज रात तक उसके बारे में भी कोई ना कोई डेवलपमेंट आ जाएगी। डील ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि पाकिस्तान की आला सफारतकारी 2 आला सतह के वफूद जो थे, सऊदी अरेबिया, कतर और तुर्किया, जिसमें अनातोलिया कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म भी शरीक है, वहाँ पर भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब तवज्जो का मरकज़ बन गए। पूरी दुनिया के आलमी रहनुमा उनसे मिलना शुरू हो गए और बात इसी जंग के हवाले से थी, क्योंकि ये एक आलमी जंग है जो कि पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को, CDF को और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को, कि जिनकी सफारतकारी की वजह से आज हम देख रहे हैं कि दुनिया को उसके समरात मिल रहे हैं। उसके साथ साथ हम देखें तो फील्ड मार्शल ईरान जब गए तो वहाँ से बैठ के जो उन्होंने सफारतकारी की, उर्दवान साहब ने आज अनातोलिया कॉन्फ्रेंस में जब बात की तो उन्होंने कहा ये काविशें शहबाज शरीफ साहब की और पाकिस्तान की हैं कि जिसकी वजह से ये जंग रुकी है। और इस जंग को रोकने की वजह उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को क्रेडिट दिया, फील्ड मार्शल को क्रेडिट दिया, पाकिस्तान को क्रेडिट दिया। तो ये सूरत हाल हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इस हफ्ते मुतवक्के है कि ये डील साइन होने के लिए ट्रंप साहब भी तशरीफ़ लाएँ और उधर से मसूद पज़ेश्कियान साहब जो हैं ईरानी सदर, वो तशरीफ़ लाएंगे। और कुछ जो मामलात हैं ऐसे जो कि दुनिया के लिए बड़े हैरत अंगेज़ होंगे कि ये डील जो होगी जिन टर्म्स पे होगी, जब पता चलेगा तो फिर ये माने कैसे, इसके अंदर सफारतकारी पाकिस्तान ने किस तरह की, ये हक़ाइक़ खुलते चले जाएंगे। प्रोग्राम में इस वक्त हमने दावत दी है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब को, दिफाई तज्ज़िया कार है, वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ब्रिगेडियर साहब, बड़ी अच्छी खबरें आना शुरू हुई और हमने देखा है कि आलमी मईशत पे असरात उसके पड़ना शुरू हुए, फ्यूल प्राइसेस कम हुई, पाकिस्तान में जो एनर्जी क्राइसिस का बहरान है वो भी डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही कतर से जो LNG के कंटेनर्स हैं वो आना शुरू हो जाएंगे, शिप्स आना शुरू हो जाएंगी। तो कैसे देखते हैं डेवलपमेंट्स को, जिस तरह लबनान का सीज़ फायर हुआ, उसके बाद हुर्मुज़ को ईरान ने खोल दिया, ट्रंप साहब की ट्वीट है, उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया, पाकिस्तान का भी, वज़ीर आज़म का, फील्ड मार्शल का, और ईरान को भी शुक्रिया अदा किया उन्होंने। ये बहुत शुक्रिया। देखिए हालात तो वाक़यात देखें, ये एकदम ये डेवलपमेंट कैसे हुई। ये डेवलपमेंट तब से हुई जब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यहाँ से एक डेयरिंग मिशन पे यहाँ पाकिस्तान से गए, और उन हालात वाक़यात में जब एक जंग का माहौल था और जो वहाँ पे कुछ भी हो सकता था, लेकिन इसके बावजूद कहते हैं ना हु डेयर्स विंस, वो वहाँ पे गए और वहाँ पे जाके आपने देखा होगा उनके जिस तरह वहाँ पे उनको रिसीव किया गया, अब्बास इराक़ची की जो आपने मोहब्बत देखी होगी, इसी तरह जो रिस्पांस हमारे फील्ड मार्शल ने किया। एंड सब्सिक्वेंटली हमने देखा कि उनकी मुलाकातें फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी हुए, मजलिस के स्पीकर कालीबाफ के साथ हुए और प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात हुए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ही विजिटेड खत्मुल अंबिया हेडक्वार्टर जो कंट्रोल करता है आर्मी को, आर्टिश को भी और पासादारान को, वहाँ पे इनकी इंटरेक्शन हुई। तो इसका मतलब था उसी दौरान हमने देखा कि लेबनान में सीज फायर हुआ, और क्योंकि ये ईरान की एक प्री रिक्विजिट थे, इवन जब इस्लामाबाद आए थे कि जब सीज फायर हो तो उन्होंने कहा था कि सब जगहों पे होना चाहिए। सो वो दैट वाज एंश्योर्ड। उसके जवाब में आज हमने ये देखा कि जब सीज फायर हुआ तो ईरान की तरफ से ये पॉजिटिव डेवलपमेंट आई है। तो इसका मतलब ये है कि इट वाज पाकिस्तान, इट वाज या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, बेसिकली हम कहते हैं सेंट्रल फिगर वो थे, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी तमाम इन बातचीत के, बिहाइंड द सीन सारे वो बेसिकली ही वाज इन कांटेक्ट विद जो बैक चैनल्स में राब्ते में थे। और अभी भी जो आपके ख्याल में जो ईरान में हुआ है, तो उसका मतलब यकीनन वो चीजें कम्युनिकेट कर रहे थे विद अमेरिका के साथ भी, वहां से बराबर
اور بیسیکلی ان کو بھی آن بورڈ لیا جا رہا تھا. تو اب میرے خیال میں بہت زبردست قسم کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. پاکستان نے اپنا آپ کو منوا لیا ہے. پاکستان کی ریلیونس ایک جیو اسٹریٹجک میڈیٹر کے طور پہ ابھر آئی ہے, اور پاکستان نے وہ کر دکھایا جو پچھلے 47 سال میں بڑی بڑی طاقتیں تیار نہیں تھی. اب اس جنگ میں بھی بہت ساری قوتیں تیار نہیں تھی, لیکن پاکستان نے کر کے دکھایا. بیکاز ایران کا ٹرسٹ پاکستان پہ تھا, خلیجی ممالک کا ٹرسٹ پاکستان پہ تھا, امریکہ کا ٹرسٹ پاکستان پہ تھا. اور آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ نے, چاہے پریزیڈنٹ ٹرمپ, ہی اسپوک ویری ہائی آف پرائم منسٹر اینڈ فیلڈ مارشل. سملرلی جے ڈی وینس ہے, مارکو روبیو ہو, یا اسپوکس پرسن ہے کیرولین لیوٹ تھی. تو دیٹ واز دی کریڈیبلٹی جو پاکستان نے اسٹیبلش کی. سو پاکستان از دی آرکیٹیکٹ ہم کہہ سکتے ہیں اس کو. اور پاکستان دیکھیں کہ ہیز نو ایمرج ایک دنیا کے نقشے پہ, اور پاکستان کو وہ پرائم منسٹر نے اور فیلڈ مارشل نے ایک نئی بلندی پہ پاکستان کو لے کے گئے ہیں. اور میں تو اس کو ہمیشہ کہتا ہوں, جس مارکے حق 2 ہے کہ جس میں پاکستان نے مارکے حق 1 میں انڈیا کو شکست دی تھی, اس میں بھی ہم نے انڈیا کو بھی شکست دی ہے, لیکن لڑے بغیر دی. اسرائیل کو بھی شکست دی ہے بریگیڈیئر صاحب. اچھا, اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا سمارٹ موو جو دونوں وفود گئے, کیونکہ شہباز شریف صاحب اور ان کی فیملی کے جو GCCI کنٹریز کے رہنما ہیں, ان رہنماؤں کے ساتھ, بلکہ میں یہ کہوں گا قطر ہو جائے, سعودیہ ہو جائے, دیگر ہو جائیں, ان کے ساتھ ذاتی تعلقات ہیں. اردوان صاحب کے ساتھ بھی ان کے ذاتی تعلقات ہیں. ادھر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے ایران کے اندر جو ہیں ان کے مراسم بہت اچھے ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ ٹرسٹ بلڈنگ کے حوالے سے ان کے کردار کو بڑا سراہا جا رہا ہے. جس طرح جیسے لبنان میں سیز فائر ہوا اور 10 دن کے لیے آپ نے دیکھا کالباف صاحب کی ٹویٹ آئی, اور اس کے بعد ان کا بیان آیا, شکریہ ادا کیا انہوں نے آرمی چیف کا, فیلڈ مارشل عاصم منیر کا. تو یہ بڑی سمارٹ موو تھی کہ دونوں پیرلل جو وفود گئے, انہوں نے عالمی سیاست میں ایک ایسا ایک مائل سٹون سیٹ کر دیا ہے جو رہتی دنیا تک تاریخ میں لکھا جائے گا. جی ہاں بالکل. دیکھیں پرائم منسٹر کا جانا جو امپورٹنٹ کنٹریز تھے, اور وہاں پہ بیسکلی وہی واز دیئر ٹو, ایک تو بریف بھی کرنا چاہ رہے تھے, دوسرا ان کا براڈر سپورٹ لینا چاہ رہے تھے, اور ایک دوبارہ ری الائنمنٹ ہم اپنے پاکستان کے اس ایفرٹ کے ساتھ کر رہے تھے. تو وہ اس میں وہ کامیاب رہے. جس طریقے سے ان کی پذیرائی کی ہے قطر میں ہم نے دیکھا, سعودی عرب میں دیکھا, ابھی ترکیہ میں جس طریقے سے اردوان نے پاکستان کو اکنالج کیا, پاکستان کے پرائم منسٹر کی بات کی ہے. تو پاکستان نے انپریسیڈنٹڈ ایک ایسا کام کیا ہے جو تاریخ میں رقم ہوگی. اور پاکستان ایک تاریخ 79 ایئرز میں جو پاکستان پچھلے نہیں کر سکا, ان چند سالوں میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور شہباز شریف پرائم منسٹر نے یہ کر کے دکھایا ہے. سو آل دی کریڈٹ ٹو دیم. اور دیکھیں اٹ از ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف دی کنٹری یہ سارا کچھ ہوا. اور پھر لیٹس ناٹ فارگیٹ دی کنٹریبیوشن آف اسحاق ڈار صاحب, جو ایک شٹر ڈپلومیسی میں دن رات انہوں نے بھی محنت کی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جو لوگ ان کے پیچھے بیہائنڈ دی سین اس تمام پوری ٹیم ان کی فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے, جو ٹیمیں تھیں, چاہے وہ آرمی کے تھے, چاہے پرائم منسٹر کے ساتھ تھے, یا فارن آفس کے لوگ تھے, ان سب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کے انتھک محنت سے پاکستان نے یہ مقام حاصل کیا. بریگیڈیئر صاحب لیٹس ٹاک اباؤٹ دا پوائنٹس, یعنی کہ اگر ہم دونوں کو پوائنٹس ٹیبل کے اوپر اگر دیکھتے ہیں جو شرائط تھیں, اور اس کے بعد اب کیا چیز باقی رہ گئی ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا تھا ٹرمپ صاحب نے اعلان کر دیا ہے میں تو اسلام آباد جاؤں گا, یعنی وہ کریڈٹ لینے کے لیے بھرپور انداز میں تیار ہیں. بیان آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح انہوں نے کل بیان دیا تھا کہ آئی مائٹ گو, آئی وڈ گو. تو اب بات یہ آتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام شرائط پوری ہو گئی ہیں, بس ایگریمنٹ کی سائننگ سیریمنی رہ گئی ہے. جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں کہ یہ تو ڈراپ تو بڑے ایکسچینج ہوتے رہے, جو 3 کو اگر ایریٹنٹس تھے لگتا ہے وہ بھی ایڈریس ہو چکے ہیں. اور صبح یہاں پہ ابھی سائننگ سرمنی کے لیے یہ پروٹوکال ہوگا. یہاں پہ لیڈرشپ دنیا کی دیکھیں, چاہے یہاں پہ ٹرمپ کے علاوہ مسعود پزشکیان بھی ہوگے, لیکن اس کے علاوہ باقی لیڈرز بھی لائکلی یہاں پہ امپورٹنٹ لیڈرز آئیں گے, جس میں قطر کے ہوگا, سعودی عرب کے ہوں گے, ترکیہ کے ہوں گے, ایجپٹ کے ہوں گے, یورپین کنٹریز کے ہوں گے. تو آپ دیکھیں یہ بورڈ آف پیس کی سائننگ ہو رہی تھی تو اس میں بہت سارے لوگ پہنچے تھے. تو بورڈ آف پیس کا اتنا لیول نہیں تھا جتنا ایک کیٹاسٹرافک یا انفلیگریشن ایک ایسی جنگ کو ہم نے رکوایا ہے. تو میرے خیال میں باقی لوگ آئیں گے. پھر وہ یہ دیکھیں کہ 47 سال کا ایک جھگڑا تھا, تو اس کے لیے بھی اس کو یہاں پہ ایڈریس کیا جا رہا ہے. تو لائکلی ہے یہاں پہ بڑی ہلچل ہوگی, اور ہلچل کے آلریڈی اسلام آباد میں پوری دنیا کی کریم. بریگیڈیئر صاحب آپ نے اردوان صاحب کا ذکر کیا, ایم بی ایس صاحب کا ذکر کر رہے ہیں, محمد بن سلمان صاحب کا, اس کے علاوہ انطونیو گوترس کی بات کی جا رہی ہے,
اس کے علاوہ سٹارمر صاحب کی بات کی جا رہی ہے، برطانیہ کے وزیر اعظم کی، ایون فرانس کے صدر کی بھی بات کی جا رہی ہے. تو یہ تمام شخصیات جو ہیں اس تاریخی موقع پہ، میں یہ سمجھ رہا ہوں جس طرح آپ نے بھی کہا، ان کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ شاید یہ پاکستان آ جائیں اور اس سیریمنی میں شریک ہوں. ایک گرینڈ سیریمنی ہوگی جو کہ دنیا پوری دیکھے گی. اسلام آباد کے نام کو کہاں سے کہاں دیکھ رہے ہیں، اور یہ پاکستان کے لیے کتنی بڑی اپرچونٹی بنے گا؟ دیکھیں، یہ اسلام آباد نیوٹرل کیپٹل کے طور پہ ابھر آیا ہے. اسلام آباد ایک ایسا کیپٹل ہے کہ جو ول ایکٹ ایز اے برج فار پیس ایکٹیویٹی یہاں پہ ہوں گی. اور اسلام آباد ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرے گا فار ڈی ایسکلیشن. سو پاکستان کے اوور آل آپ دیکھیں کریڈیبلٹی بڑھ چکی ہے، پاکستان کی ریلیونس بڑھ گئی ہے، اور پھر پاکستان نے وہ کر کے دکھایا. آپ دیکھیں دنیا میں کسی زمانے میں قطر تھا بڑا، وہ آپ دیکھیں چل چھوٹا سا ملک ہے، لیکن جس طرح ان کی میڈیشن کی بڑا نام تھا اور بڑی میڈیشن دنیا بھر میں وہ کرواتے تھے، وہ کام اب پاکستان نے ٹیک اوور کیا. جب یہ مسئلے تھے تو لبنان کے پرائم منسٹر نے پاکستان کے پرائم منسٹر کو رنگ کیا تھا کہ مسئلہ اس کو بھی آپ سیٹل کروائیں. سو پاکستان فیوچر میں آپ دیکھیں پاکستان کی اتنی زبردست ریلیونس وہ ہوئی ہے، کریڈیبلٹی ہوئی ہے پاکستان کی. آپ سمجھ لیں کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا حیثیت لی ہے انٹرنیشنل ریکگنیشن پاکستان کی ہو گئی ہے جس کسی کو بھی نہیں پتا تھا. تو پاکستان کو مار کے حق میں ہم نے ثابت کر کے دکھایا تھا دنیا بھر میں، آپ یہ بھی کر کے دکھایا. اور ابھی دیکھیں نا پریزیڈنٹ ٹرمپ تو تعریف کے بغیر تھکتے نہیں ہیں، اور ڈیزرونگلی دیکھیں کہ جس طریقے سے جو محنت کی گئی ہے آپ امیجن نہیں کر سکتے. بہار جو بیک چینل جو ایفرٹ کی گئی ہے، اسپیشلی جب وہ ڈیڈ لائن ختم ہو رہی تھی. بریگیڈ صاحب ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ ہمارے پڑوس میں تو آگ لگ گئی تھی صرف جے ڈی وینس کے آنے کے حوالے سے، اور ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ گئے تھے. لیکن اب تو اتنے بڑی سیلیبریٹیز اور اتنے بڑے اہم رہنما پاکستان میں ہوں گے جو کہ محور دنیا بھی ہوتے ہیں، اور جن کے نام سے میرے خیال سے ملنے کے لیے مودی صاحب اچھل کے گلے ملنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا اسلام آباد اگر آ جانا ہوا تو وہاں پہ حالات کیا ہوں گے بھارت کے اندر؟ آگ تو لگ چکی ہے جی، آگ ہے. اور پھر دیکھیں انڈینز اینڈ انڈین میڈیا جو ہے گودی میڈیا کیپ کرائنگ، اور گودی میڈیا دے ول کیپ کرائنگ، اور یہ آگے فیوچر میں بھی یہی کرتے رہیں گے. جو مودی نے انڈیا کے ساتھ کیا، ہم تو مودی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے انڈیا کو ایکسپوز کر دیا اور اس کو پیچھے لے کے گئے. پاکستان ایمرج کر کے وہ سامنے آ گیا ہے. تو دیٹس وائی آپ دیکھیں کہ میں ہمیشہ بہت سارے چینلز پہ ایک بڑے چیز میں کوٹ کرتے رہتا ہوں. چائنیز ملٹری تھنکر تھے، سن زو تھے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ٹو فائٹ اینڈ کنکر آل یور بیٹل از ناٹ سپریم ایکسلنس. انہوں نے کہا تھا سپریم ایکسلنس یہ ہوتی ہے جب آپ دشمن کو لڑے بغیر شکست دیتے ہیں، دیٹ از سپریم ایکسلنس. تو ہم نے یہ موقع حق تو ہم نے یہ کیا. آپ کی لیڈرشپ نے، آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے، آپ کی ملٹری لیڈرشپ نے، اور جو عاصم منیر نے جو اسٹریٹجک کلیئرٹی کے ساتھ لیڈرشپ کو انڈر پننگ ڈپلومیسی انہوں نے کی ہے اسٹریٹجکلی. سو دیٹ از فینامنل. اور دیٹس وائی امریکنز کہہ رہے ہیں کہ یہ فیلڈ مارشل جو ہے اسٹیٹس مین بھی ہیں. سو میرا خیال میں اب انڈیا میں آگ لگی ہے. وہاں پہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کو لیٹ ڈاؤن کرانے میں گودی میڈیا کا بڑا ہاتھ ہے. جب مار کے حق ہوا تو وہ بڑے دعوے کر رہے تھے. ابھی آپ دیکھیں بڑے سمپل سی بات تھی، جب وہ دھرندر 2 لانچ کر رہے تھے اور جس پہ اس میں فلم میں پاکستان پہ اوور پاور ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، تو ہم یہاں ڈپلومیسی کر رہے تھے اور اسٹریٹجک ڈپلومیسی کر رہے تھے. ہم سلوگنز پہ نہیں جا رہے تھے، ہم میڈیا شوشا پہ نہیں جا رہے تھے، ہم گراؤنڈ ریئلٹیز پہ پریکٹیکلی ہم محنت کر رہے تھے. سو دیٹ از دی ڈفرنس بٹوین اس اینڈ دیم. جی، ان کی فتوحات جو ہیں وہ بالی ووڈ کی حد تک ہی رہ گئی ہیں، وہ فلمیں ہی بنا سکتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پلے اب پاکستان نے کچھ نہیں چھوڑا. عاصم منیر صاحب نے ان کو وہ اوقات دکھائی ہے کہ جو پوری زندگی وہ اس زخم کو چاٹتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ بریگیڈ صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دی، اپنی رائے کا اظہار کیا. ناظرین، یہاں پہ ہم لیں گے وقفہ، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے اپنے اگلے گیسٹ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نیوز ون ٹونائٹ ود می سید عاصم رضا. اور اس وقت ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ موجود ہے ڈاکٹر حامد المشرقی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.
वालेकुम सलाम। थैंक यू आसिम साहब, बहुत शुक्रिया। हैरत अंगेज तौर पर हमने देखा कि चीजें सिमट गई और निमट गई और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और पाकिस्तान आने का अंदिया भी दे दिया उन्होंने। अभी जो हालिया ट्वीट आई उसमें जैसे ही हुर्मुज का ऐलान किया ईरान ने और जैसे ही लबनान का कल हमने देखा सीज फायर हुआ, तो उसके बाद हमें समझ आ गई कि चीज़ें जो हैं वो इंच जो अवे वाली बात थी वो ख़त्म हो चुकी है, अब डील पेपर की सूरत में साइन होने के लिए रह गई है। कैसे देखते हैं इस डील को आप और इस वक्त जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं, क्योंकि आप ऑयल की प्राइसेस जो हैं 12% तक तो मार्केट में गिर गई हैं, तो इसका एक रिलीफ जो है पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है और ये पाकिस्तान ने एक आलमी मसला, एक आलमी जंग, अनातोलिया में वजीर आजम को सारे जिसे कहते हैं सरबराहान मुमलिकत मौजूद थे और वहाँ पे मरकजी निगाह जो थे शहबाज शरीफ साहब थे। उधर हम देख रहे हैं कि हमारे CDF जो हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, वो वहाँ से बैठ के मामलात को तय करवा रहे हैं ईरान से और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान। मैं समझता हूँ आसिम साहब, पूरी दुनिया को पाकिस्तान का अगली कई दहाइयों के लिए मशकूर होना चाहिए। हमने दुनिया को बहुत बड़े अल्हम्दुलिल्लाह मुआशी बहरान से भी बचाया और दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तबाहकारियों से भी बचाया। अल्लाह ने पाकिस्तान की कौम की बड़ी इज्जत रखी। पाकिस्तान को ये मुकाम जो है, मैं समझता हूँ शुक्राने के बाद सबसे बड़ा क्रेडिट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को जाता है, फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, फिर उनकी सारी टीम, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार और सारी टीम को जाता है, फॉरेन ऑफिस को, तमाम वो लोग जिन्होंने कोशिशें की, आपको, मुझे, हम सबको, हमने अपना अपना हिस्सा डाला। मैं ये समझता हूँ कि एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो एक ट्वीट अभी थोड़ी देर पहले प्रेसिडेंट ट्रंप की आई जिसमें उन्होंने इसराइल को स्नब किया है, थोड़ा सा डांटा है, ये बड़ा तारीखी मौका है। जो उन्होंने कहा जी कि अब इसराइल जो है वो लेबनान पर बमबारी से भी बाज आ जाए और एक तरह से इशारे से उसको कह दिया गया कि अब तुम्हारी तरफ से कोई शरारत नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दुनिया तो सारी ये बात जान चुकी है कि सबसे बड़ी फसाद की जड़ इसराइल था, है और इसराइल ही रहेगा। और अमेरिकन जो अवाम के अंदर जो रियलाइजेशन है वो अब अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट में भी पहुंच गई कि ये अमेरिका को इस जंग की दलदल में इसराइल ने घसीटा। उसके बाद फिर एक कामयाबी ये थी, ईरान ने आबनाए हरमुज को बड़े, मैं समझता हूँ बड़ा इंटेलिजेंटली यूज किया कि पूरी दुनिया को नजर आया कि एक आबनाए हरमुज के बंद होने से पूरी दुनिया की जो मईशत का पहिया है वो किस तरह जाम हो सकता है। पूरी दुनिया में फूड सप्लाई चेन, पूरी दुनिया में ऑयल, पूरी दुनिया में तमाम रसद का जो निज़ाम है वो 20 से 60% तक मुतासिर हो गया। अच्छा, एक चीज़ ये कि अगर हम एक लम्हे के लिए सोच लें कि ये आबनाए हरमुज ईरान के पास ना होती, तो मैं आपको बताऊं कि जिस तरह गजा पे 2.5 साल बमबारी करता रहा इसराइल और दुनिया बदकिस्मती से कुछ ना कर सकी, शायद ईरान का भी यही हाल होता। बेहिस रही, तो वही बात थी। हाँ, तो बात यह है कि पाकिस्तान ने जो रोल अदा किया वो देखिए तारीखी रोल है। फील्ड मार्शल साहब खुद तेहरान गए, जिस अंदाज में वो गए वॉर जोन के अंदर और अपनी पाक अफवाज की यूनिफॉर्म में, ये बहुत बड़ा सिंबॉलिक मैसेज था हर दुश्मन को कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देखा जा सकता और पाकिस्तान के दोस्तों की तरफ भी मैली आंख से नहीं देखा जा सकता इंशाअल्लाह। और पाकिस्तान अरब ममालिक को जिस तरह हमने साथ मिलाया, अरब ममालिक को इस जंग में कूदने से रोका, इस जंग में पाकिस्तान ने जिस अंदाज में अपना रोल अदा किया कि किसी भी हालत में ये अरब और ईरान की जंग ना बने, ये बहुत बड़ी तारीखी कामयाबी है। यही तो इसराइल चाहता था, पाकिस्तान ने उसको रोका, फिर उसके बाद ईरान को मनवाया। देखें, आप ये बात जानते हैं आसिम भाई कि ईरान के अंदर भी बड़े मुख्तलिफ जज्बात थे पासदारान इनकलाब के कि क्या ये जंग रोकी जाए, ना रोकी जाए, अमेरिका फंस चुका है, इसराइल को नुकसान पहुंचाया जाए, हमारी इतनी शहादतें हुई हैं, उसका बदला कैसे लिया जाए। इन सारी चीज़ों को बड़ी खूबसूरती से हैंडल किया गया कि जी हर हालत में अमन कायम हो और आबनाए हरमुज का इस तरह मुआहदे से पहले खुलवा लेना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। फिर उसके बाद बारूदी सुरंगें अमेरिकन और ईरानी जो बहरिया है उसने मिल के पिछले 3 घंटों में तमाम बारूदी सुरंगें क्लियर की गई हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं ये समझता हूँ कि पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि इंशाअल्लाह इसके बाद प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल CDF जो हैं हमारे आसिम मुनीर साहब, वो कश्मीर के मसले की तरफ भी आएंगे ताकि ये भारत को तो हमेशा के लिए सुकून जो है इस मसले से जान छुड़वाई जाए और कश्मीर के 90 लाख जो मजलूम कश्मीरी हैं उनको हक के खुदरादियत दिला के हमेशा के लिए भारतीय चंगल से और भारतीय और इसराइली शरारतों को जो अफगानिस्तान के जरिए मास्टर प्रॉक्सी के जरिए जो फसाद फितनतुल फसाद की बात की जाती है, ख्वारिज की बात की जाती है, इसको ठिकाने लगाया जाए।
बिल्कुल ऐसे ही। और अफगानिस्तान का भी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अब इस ड्यूरिंग लाइन के मसले को भी हमेशा के लिए हल करने की पोजीशन में आ गया है। जो पाकिस्तान का जो वो की स्टेबलाइजर फैक्टर है दुनिया को नजर आ रहा है, वो अब पाकिस्तान इंशाल्लाह अपने मुफादात के लिए भी इस्तेमाल करेगा। और आप देखिएगा कि दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीलियां आएंगी और उन तब्दीलियों में पाकिस्तान का रोल जो है वो बहुत अहम होगा। देखिए, जहां जहां चाइना की से ताल्लुकात की बात की जा रही है, वहां वहां पाकिस्तान को एज ए ब्रिज देखा जा रहा है, पाकिस्तान को एज ए सोर्स ऑफ मीडिएशन देखा जा रहा है, पाकिस्तान को चाइना के बराबर का मुल्क समझा जा रहा है कि यहाँ जहां चाइना से आपने कोई बात करनी है वहां पाकिस्तान की रजामंदी जरूरी है। यूरोप भी ये बात जान चुका है, अफ्रीका भी ये बात जान चुका है, साउथ एशिया में भी ये बात जो है वो स्टैब्लिश है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, अरब में चाहे सऊदी अरब हो, इन सबको पता है कि पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती और जो ताल्लुकात हैं वो पूरी दुनिया के सामने है। और मैं ये समझता हूं कि आइंदा आने वाले दिनों में जो रीशेपिंग ऑफ द वर्ल्ड सिनेरियो हो रहा है, जो मल्टीपोलर वर्ल्ड की रीशेपिंग हो रही है, उसके अंदर पाकिस्तान का बहुत की रोल होगा। खित्ते के अंदर हम जो हैं वो इंशाल्लाह की स्टेबलाइजर फैक्टर बन गए हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो टर्म्स एंड कंडीशंस TORs जो थे, दोनों साइड से 10 और 15 नुकात भेजे गए थे, आपको लगता है कि मामलात कंप्लीटली अब, क्योंकि सिर्फ साइनिंग सेरेमनी होना बाकी है और उम्मीद ये की जा रही है कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब नहीं और मसूद पज़ेश्कियान नहीं, दुनिया के और बहुत से अहम रहनुमा 9 से 10 सरबराहान जी वो पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे? जी इंशाल्लाह। देखिए, ये पाकिस्तान में बहुत बड़ा दुनिया का डिप्लोमेटिक मेला सजेगा, बहुत बड़ा मेला लगेगा और इस मेले का मकसद ये होगा कि पूरी दुनिया को पाकिस्तान की कैपेबिलिटी। डॉक्टर साहब, मेरा हासा निकल रहा है क्योंकि भारतीय मीडिया को और भारत को, मोदी सरकार को, मूजी सरकार को JD Vance नहीं हजम हो रहा था, तो ये सारे कैसे हजम होंगे? बस ये दुआ करें कि मोदी जो है वो खुदकुशी ना कर ले। लगता यही है, लेनी चाहिए, मुझे लगता यही है, तो शर्म से डूब मरना चाहिए उसको। और यकीन करें कि इंडिया की आवाम को भी सुख आएगा अगर ये खुदकुशी कर ले तो। लेकिन बुनियादी बात ये है, बुनियादी बात यह है कि हम कोई तकब्बुर नहीं करते, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जब नीयतें साफ हों आसिम भाई, जब पता हो कि आपकी क्लैरिटी है आपके विजन में और आप दुनिया को अमन देना चाहते हैं, उस दुनिया को जिसने 20 साल में 70 से 80 लाख लोग लुकमा अजल बने हैं इन जंगों की वजह से, 9/11 से लेके आज तक, उसमें पाकिस्तान जो है वो अमन की बात कर रहा है और अमन का सबसे बड़ा स्टेबलाइजर फैक्टर बन गया है। किसी को पीस की जरूरत है, किसी को अमन की जरूरत है, तो वो इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरफ निगाहें रखेगा। मैं समझता हूं कि ये बहुत और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं डेफिनेटली हम देख रहे हैं वो दहशतगर्दी से मुंसलिक हैं, जिसमें एनर्जी क्राइसिस भी हैं, जिसमें फाइनेंशियल मैटर्स भी हैं, इन्वेस्टमेंट का भी मसला है। और पाकिस्तान की अब आवाज पूरी दुनिया में फैलेगी और पाकिस्तान की आवाज सुनी जाएगी, क्योंकि दुनिया का हर वो मुल्क और हर वो सरबराह जो कि पाकिस्तान के साथ बराह रास्त कभी ताल्लुक में नहीं था, इस मामले के ऊपर जब उनके अपने जिस्म को तकलीफ पहुंची है, अपने मुल्क की मईशत उड़ी है, अपने अवाम की तकलीफ उन्होंने देखा कि पाकिस्तान हल करवा रहा है, तो वो पाकिस्तान को मुबारकबाद भी दे रहे हैं और पाकिस्तान को क्रेडिट भी दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखिए, पाकिस्तान का मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह इकोनॉमिकल मुस्तकबिल बहुत रोशन है, मईशत की बहुत तरक्की होगी। उसकी सबसे अहम वजह ये है कि अब ये बात हो रही है कि जी कराची पोर्ट और ग्वादर पोर्ट जो है वो दुबई, फुजेरा और जो ओमान की जो पोर्ट्स हैं उनके साथ अब चलेगी इंशाल्लाह। दूसरी बात, पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन एक्टिव हो जाएगी, हमारे यहाँ गैस की प्राइसेस बड़ी नीचे चली जाएंगी। इवन हमें तेल लेने के लिए किसी और मुल्क के, दूर दराज मुल्कों के पास जाना नहीं पड़ेगा, ईरान हमारे साथ, तेल हमारे घर के दरवाजे पे आ जाएगा। और इंशाल्लाह देखिए, तेल का मसला हल, गैस का मसला हल, हमारी पोर्ट जो है वो ट्रांजिट पोर्ट दुनिया की मसरूफ पोर्ट्स में शामिल हो जाए, हमारा एयरपोर्ट दोबारा एक्टिव हो जाए। हमारे तो ना IMF की जरूरत, ना दुनिया में किसी की, बल्कि इंशाल्लाह हम दुनिया के कर्ज देने वाले मुल्कों में होंगे। वो बातें जो खाम ख्याली लगती थी आसिम भाई, अब इंशाल्लाह सामने होती नजर आ रही हैं। इसको मोजिजा कहेंगे, इसको अल्लाह का करम कहेंगे, इसको वो सूफी बरकत अली साहब की रहमतुल्लाह अलैह की जो बात थी कि पाकिस्तान की हाँ में दुनिया की हाँ और पाकिस्तान की ना में दुनिया की ना होगी, तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और लोगों ने उनके ऊपर पता नहीं क्या ताने कसे। मैं कहता हूं जो अल्लाह के वली होते हैं, जो नेक रूह होती हैं, उनको इसी तरह मुस्तकबिल नजर आ जाता है। और अल्लाह ने पाकिस्तान बड़ी सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने भी कहा था इस्लामाबाद होगा, यहाँ पे एक मुल्क इस्लाम के नाम पे होगा, शहर आबाद होगा, जो कि दुनिया का मरकज, इस्लाम का मरकज होगा।
اور یہ چیزیں مدینہ تو ثانی ہے جی، بالکل ایسے جی۔ تو حامد صاحب یہ بتائیے گا، آپ بھی بھارتی میڈیا پہ اکثر جاتے ہیں، اکثر ہم اکٹھے بھی وہاں پہ رہے، میں نے تو جانا چھوڑ دیا ہے کیونکہ ان کی ذہنی حالات کو دیکھتے ہوئے، ان کی ذہنی تغیر کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھ نہیں، میں تو مزہ انجوائے کرتا ہوں جی، جی آپ کو میں دیکھتا رہتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس دیوار میں جا کے ٹکر ماریں یا زمین پھٹے وہ خودکشی کر کے۔ آپ دیکھیے عاصم بھائی کہ کل انہوں نے ایک خبر چلائی کہ جی جو عباس عراقچی جنہوں نے فیلڈ مارشل صاحب کا استقبال کیا ہے وہ کوئی ڈمی کاپی تھی، وہ کلوننگ کیا ہوا شخص تھا، وہ عباس عراقچی نہیں تھا۔ یعنی میں سوچتا ہوں، پھر اس کے بعد وہ خبر چلا دیتے ہیں کہ جی معاملات یہ ہیں کہ جی کوئی ان کے جو وہ گرو ہیں وہ دم درود پڑھیں گے اور اس کے نتیجے میں وہ جو جہاز ہے جے ڈی وینس کا وہ راستے سے یو ٹرن لے لے گا۔ سر انہوں نے پنڈتوں کو 3,000 روپے دیے، جو کہ کہہ رہا ہوں پنڈتوں کو 3,000 روپے مودی سرکار نے دیے کہ دعا کرو، اب وہ پراتنا کرو، دعا نہیں پراتنا، اور یہ کرو کہ جے ڈی وینس کا جہاز مڑ جائے۔ میں نے کہا جے ڈی وینس ان سے ہضم نہیں ہو رہا تھا تو ان کو یہ سارے رہنما عالمی، ان کو تو خودکشی کرنے کا مقام ہے، ہارڈ فیل ہو جائے گا۔ بالکل ایسی میں یہی کہہ رہا ہوں، وہ جس ذہنی کیفیت سے گزر رہے ہیں اس پہ ان پہ صرف رحم کھایا جا سکتا ہے، ان کا حسد میں وہ جل رہے ہیں، اور ان کو خود انٹرنلی جو سینسیبل لوگ ہیں وہ اب مودی سرکار پہ اور انڈین میڈیا پہ تھوک رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک زہر اگلا، زہر کا بیج بویا اور زہر کی فصل کاٹ رہے ہیں۔ جو بو گے وہی کاٹو گے۔ ہم نے تحمل برداشت کا بیج بویا، آج ہم رواداری اور دنیا میں امن کا پیغام دے رہے ہیں۔ یہ فرق ہوتا ہے جب آپ کی اپروچ میں فرق جی، یہ دونوں اسپوائلرز جو ہیں جو کہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، اسرائیل اور بھارت، مطلب مدر لینڈ اور فادر لینڈ، مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جس پہ ان کے اپنے ملک کے اندر ان کی بڑی چھترول ہوئی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کا وقت آ گیا ہے کہ ان کو فکس کر دیا دنیا نے کہ تم لوگ سٹے آؤٹ آف اٹ، یعنی کہ دفع ہو جاؤ؟ انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ، اور کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا، اب کشمیر بھی آزاد ہوگا۔ 90 لاکھ کشمیری جو ہیں جو 78 سال سے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، انشاءاللہ ان کے لیے بھی اب سکھ کی گھڑی آئی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انشاءاللہ، مجھے یقین ہے کہ وہ یقین دہانی کرائی ہوئی ہے فیلڈ مارشل کو بھی کہ ہم یہ مسئلہ بھی حل کروائیں گے اپنے دور حکومت میں ہی، اور یہ حل ہوگا، آپ دیکھیے گا۔ جی انشاءاللہ حل ہوگا، اور جیسے ہم فلسطین میں سکون دیکھیں گے، لبنان میں سکون دیکھیں گے، ویسے ہی کشمیر میں سکون دیکھیں گے، اور بے گناہ کشمیریوں کا خون جو رہے گا نہیں جائے گا۔ گریٹر اسرائیل اور اکھنڈ بھارت، گریٹر اسرائیل اور اکھنڈ بھارت انشاءاللہ ایک بحر ہند میں ڈبو دیا اور ایک دریائے نیل میں ڈبو دیا، ایک بحر عرب میں ڈبویا، ایک کو بحر ہند میں ڈبوئیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ تو اسی دن ڈوب گیا تھا جب بنگلہ دیش کے اندر ریولٹ ہوا تھا اور بھارت کو گالیاں دے کے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے، تو وہ تو ہم نے بے آف بنگال میں تو اس کو ڈبو دیا۔ اب یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ اس وقت جو معاملات ہیں وہ کس حد تک قریب ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اور ایران کی جانب سے؟ انشاءاللہ جی اگلا جمعہ مبارک مجھے نظر آ رہا ہے کہ اگلا جمعہ مبارک جو ہے وہ پاکستان میں میلہ بھی سجے گا، اور جمعہ مبارک یا سیٹرڈے کا جو دن ہے اس دن آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ میلہ لگا ہوگا۔ اگلے 5 سے 6 دنوں میں تمام معاملات طے ہو جائیں گے، اور جے ڈی وینس آ جائیں گے ایک دن پہلے، اور اگلے دن جناب انشاءاللہ جو ٹائم لائن نظر آ رہی ہے یا میری اطلاعات کے مطابق جمعے تک انشاءاللہ معاملات سیٹل ہو جائیں گے۔ جی انشاءاللہ، اور یہ معاملات جو ہیں اس کو اگر ہم دیکھیں تو انشاءاللہ یہ ہمیشہ کے لیے اس مسئلے کا حل نکلے گا، اگر unless and until جس طرح اسرائیل کو تنبیہ کی ہے ٹرمپ نے کہ اب کوئی شرارت نہ کرنا، تو اس کا مطلب نہیں، اسرائیل کی طرف سے اب کوئی شرارت ہوئی تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پوری دنیا سے اس کو جواب بھی جائے گا، اور بہت ساری وارننگز اس کو مل چکی ہیں، اور فیلڈ مارشل صاحب کا فوجی وردی میں جانے کو آپ میں اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ جی بالکل، اور اس وقت وار زون میں جانا جس میں کسی ملک کی ہمت نہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کرنا خاص طور پر دیکھیے اس کو منانا۔ عاصم بھائی، ایک ایرانی صحافی ہے محمود سم تھنگ، وہ جو پوری دنیا میں جن کا ٹارگٹ لسٹ میں اسرائیل نے نام رکھا ہوا ہے کہ ان کو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے، تو وہ اسلام آباد کنونشن میں آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ پوری دنیا جہاں میری حفاظت کی گارنٹی نہیں دے رہی، وہاں اسلام آباد نے مجھے تہران سے زیادہ پرسکون اور محفوظ رکھا ہوا ہے۔ یہ الحمدللہ پاکستان کا اعزاز ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حامد المشرقی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا پروگرام میں، آپ ہمارے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ناظرین یہاں پہ ہم لیں گے وقفے کے بعد ہم اپنے اگلے مہمان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔
ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں. اس وقت ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کریے نائلہ چوہان صاحبہ, سابق سفیر پاکستان رہی ہیں. السلام علیکم, خوش آمدید کہتے ہیں نائلہ صاحبہ آپ کو. وعلیکم السلام, بہت بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کا. اچھا نائلہ صاحبہ, اس وقت جو ہم ڈیولپمنٹس دیکھ رہے ہیں, ڈیل آلموسٹ ڈن, یعنی کہ ایران, امریکہ, اسرائیل سیز فائر, اور اس کو مزید کنٹینیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹرمپ صاحب کہتے ہیں میں خود اسلام آباد آنے کے لیے تیار ہوں اور آ رہا ہوں. اس ڈیولپمنٹ کو جس طرح ہرمز کھول دی گئی, لبنان میں سیز فائر ہو گیا, آرمی چیف فیلڈ مارشل CDF جو ہیں وہ ایران میں موجود ہیں, وہیں سے انہوں نے سارے معاملات کو طے کروایا. کیسے دیکھ رہے ہیں اس ڈپلومیسی کو آپ؟ میں الحمدللہ بہت فخر سے دیکھتی ہوں اس کو کہ ہماری قیادت جو ہے وہ اتنے دانشمندانہ اور اتنے مدبرانہ انداز سے ایک ثالثی کا کام کر رہی ہے, نہ صرف خطے بلکہ دنیا کے امن کے لیے. جی تو پاکستانی ہوتے ہوئے میرے لیے باعث افتخار ہے. اچھا, دوسرا اگر ہم دیکھیں, ایک اسپوائلر انڈیا ہے اور ایک اسپوائلر اسرائیل ہے, دونوں کے عزائم سیم ہیں اور توسیع پسندانہ عزائم کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی ایک ٹویٹ میں اسرائیل کو وارننگ دی ہے کہ مزید کوئی شرارت نہ کرنا, اور اس امن کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی, فیلڈ مارشل کی اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی انہوں نے تعریف کی ہے. ایک بڑا ایونٹ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے. پاکستان کے جو سفارتکاری کے علاوہ پاکستان کے پولیٹیکل سٹریچر کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں, کتنا انہینس ہو رہا ہے, اور کس طرح پاکستان کو دنیا, جو پاکستان کے ساتھ ہم نے سنا تھا کہ کبھی رابطے میں نہیں رہے ملک, وہ بھی پاکستان کو مبارکباد دے رہے ہیں؟ بالکل درست فرمایا آپ نے کہ پاکستان کا جو دنیا میں جو ایک ریکگنیشن امن کی, ویسے تو UN میں پاکستان کی ڈپلومیسی ہمیشہ سے بہت پازیٹیو رہی ہے اور ساری دنیا جانتی ہے. جب میں UN میں تھی تو مجھے عموماً میرے کولیگز کہتے تھے کہ the best diplomats are from پاکستان. تو اللہ کا شکر ہے ہماری فارن سروس بھی بہت پروفیشنل ہے, اس میں سفارش نہیں ہوتی, میرٹ سے آتے ہیں سارے, اور آبویسلی CSS کا امتحان دے کے آتے ہیں, تو بہت لائق لوگ ہوتے ہیں. اور اس کے اوپر جو اس وقت آپ کی قیادت ہے وہ بھی آپ دیکھیے کہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے احسن طریقے سے جو انہوں نے کام کیا ہے کہ ساری دنیا آپ کو ریکگنائز کر رہی ہے. اور آپ نے درست فرمایا کہ وہ ممالک جن سے ہمارے اتنے ریگولر روابط نہیں تھے, وہ بھی آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں, کیونکہ ان کو احساس ہے کہ یہ خدا نخواستہ اگر جنگ پھیلے تو دنیا کا کوئی شخص نہیں ہے جس پہ یہ اثر انداز نہ ہو, چاہے وہ اقتصادی انداز سے ہو, اور چاہے وہ مالی انداز سے ہو, اور چاہے وہ سیکیورٹی کے لحاظ سے ہو. نائلہ صاحبہ, ہرمز کے کھولتے ہی جیسے ایران نے اعلان کیا, جس کیوں بھی بولا, آپ یہ دیکھیں کہ عالمی منڈی میں جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ 12% ڈراپ ہو گئی ہیں. یعنی کہ ابھی تک جب تک جنگ چل رہی تھی تو $90 سے نیچے نہیں آ رہا تھا, اب 85 کے قریب آ چکا ہے, اور یہ مزید نیچے آئے گا جب تک ایگریمنٹ سائن ہوگا. تو یہ تو پوری دنیا پہ پاکستان نے ایک بہت بڑا احسان کیا ہے. جس طرح ہم پاکستان کے پولیٹیکل سٹریچر کی بات کریں, پاکستان کے ڈپلومیسی کے حوالے سے تمام دنیا تعریف کر رہی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ دنیا اس چیز کو ریئلائز کر پائے گی کہ پاکستان نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ دنیا تو ریئلائز کر رہی ہے, کر پانے والی تو بات ہی نہیں ہے. یہ تو اب مطلب ہر کوئی مان رہا ہے, اس میں کوئی شک و شبہات کی بات ہے ہی نہیں. لیکن وہ جو آپ نے اسپوائلر کی بات کہی کہ ابھی قبل از وقت ہے کہنا کہ انجام کیا ہوگا. اس وقت تو آپ دیکھیے کہ ایران نے ایک پری کنڈیشن لگائی تھی کہ اور یہ اس کے جو 6 نکاتی پوائنٹ تھے پہلے, اس میں بھی یہ شامل تھا کہ جتنے اس کے پراکسیز ہیں ان کو ہرٹ نہیں کیا جائے گا, اور ان کو جو ہے پیس کا حصہ دیا جائے گا. سو اس میں لیبنان بھی شامل تھا, اور بھی جو اس کے پراکسیز ہیں وہ شامل تھے, لیکن امریکہ نے اس کو اس وقت رد کر دیا تھا. لیکن اب جب 10 نکاتی پوائنٹس ایران نے دیے جو امریکہ نے ایکسیپٹ کیے, اسلام آباد میں جو ہو رہا تھا سیشن, اس میں تو اس میں یہ واضح تھا کہ دونوں سائڈز چاہتی ہیں کہ امن ہو. اور یہ بھی
امریکہ کو احساس ہو گیا تھا کہ جب بھی کوئی امن کی بات آتی ہے اسپوائلر رول سب سے زیادہ اسرائیل کا ہے. اور اسرائیل کا اب سوچے کہ اسرائیل کتنا چھوٹا ملک ہے اور انڈیا ہمارا بھی 5 گنا بڑا ہے، لیکن وہ بھی اسرائیل کا چیلا بن کے آ رہے تھے مودی صاحب بجائے اپنے سٹیٹس میں آتے، اور ان کے ہیگزاگون آف الائنس کا بھی وہ حصہ بن رہے تھے. یعنی اسپوائلرز کا بھی ایک الائنس ہے اور وہ اس کا حصہ ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیے جب اسلام آباد میں ٹاکس ہونی تھی تو ایک دن پہلے اسرائیل نے لیبنان پہ حملہ کر دیا تھا، اور جان بوجھ کے کیا تھا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ لیبنان پہ ایران بہت حساس ہے، اور اگر ہم نے یہ حملہ کیا تو ایران جو ہے وہ ناراضگی میں شاید آئے ہی نہ اسلام آباد. لیکن ایرانی جو وفد تھا اس نے بھی بڑے مدبرانہ اور بڑے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ آئے اور پوری تیاری کے ساتھ آئے کہ کس طرح سے اس گفتگو میں پیش رفت ہو سکتی ہے. اور بہت سی جیسے جے ڈی وینس صاحب نے بھی کہا کہ وہ جو ملاقات تھی وہ 1979 کے بعد پہلی دفعہ تھی کہ امریکی اور ایرانی وفود روبرو ایک میز پہ بیٹھ کے گفتگو کریں. تو یہ بھی بہت بڑا پاکستان کو اعزاز ہے کہ ہم نے اس کو اس طرح سے دونوں کو سامنے لایا، بجائے ان کی ملاقات ہی نہیں اور دور بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہوٹل کے کمرے میں وہ ہیں، ایک ہوٹل کمرے دوسرے ہیں، اور بیچ میں جو ہے وہ ایلچی ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہیں، جس سے کنفیوژن اور گیپ ان کمیونیکیشن بڑھتا ہے. لیکن اس دفعہ روبرو تھے، سامنے ہو کے بات ہوئی. ٹھیک ہے کہ وہ ایک معاہدے پہ نہ پہنچ سکے، لیکن معاہدے کی جو بنیادیں ہیں وہ ڈال دی گئی تھی، اور اسی لیے جے ڈی وین صاحب نے اسلام آباد سے رخصت ہوتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے ایران کو اپنا آفر دے فائنل دی ہے. پروپوزل دے دیا. جی ہلو جی انہوں نے آفر کا لفظ استعمال کیا تھا کہ میں نے آفر اپنی دے دی ہے، بیسٹ آفر. اور کہا تھا ہم نے اپنا جو ہے وہ پروپوزل دے دیا ہے، اب ایران پہ ڈیپینڈ کرتے کہ وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں. تو ایران نے بیچ میں جو ہے جب وہ دیکھا تو ان کو اس میں کچھ نکات مشکل لگے قبول کرنے کو. لیکن جب آپ کے فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ خود بذات خود نقوی صاحب آپ کے انٹیریئر منسٹر کے سمیت جب گئے ہیں وہاں، اور ان سے جو ہے وہ انہوں نے، کیونکہ فیلڈ مارشل صاحب کا انداز جو ہے وہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے، وہ گھما چما کے بات نہیں کرتے، سیدھی بات کرتے ہیں. تو سیدھی بات جب آپ کریں تو دوسرے بھی جو ہے سمجھ جاتے ہیں کہ آپ اس میں سنسیئر ہیں اور آپ جو کہہ رہے ہیں وہ یو مین واٹ یو سے. تو اس لیے ایران نے جو ہے ایک پازیٹیو رسپانس دیا، اور ادھر امریکہ نے بھی انشور کیا کہ اسرائیل جو ہے وہ لیبنان میں کم از کم اس سیز فائر کو دورانیے میں کوئی وہ جنگی ایکٹیویٹی نہیں کرے گا. لیکن یہ میرے خیال میں کافی نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل کسی وقت بھی جو ہے وہ ٹاکس کو ڈیریل کر سکتا ہے. اس نے یہ پروو کیا ہے پچھلے جو جتنے بھی سیشنز ہوئے، چاہے وہ عمان میں ہوئے، چاہے وہ جنیوا میں ہوئے، چاہے وہ دوحہ میں ہوئے، ان کو خراب کرنے میں اسرائیل کا بہت بڑا ہاتھ تھا. اور اسرائیل انڈیا کو یوز کر کے آپ کے خلاف بھی جو ہے، آپ دیکھیے کہ اسرائیل کی جب جنگ شروع ہوئی ایران کے ساتھ، تو اسے ایک دن پہلے آپ کے اوپر بھی افغانستان نے اٹیک کیا. آپ نے افغانستان پہ اٹیک نہیں کیا تھا، انہوں نے آپ پہ کیا تھا. تو پھر آپ نے جو ہے ایک صحیح قسم کا جو ہے وہ جواب ان کو دیا کہ ان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ مذاق نہیں ہے. اگر وہ ہمارے دشمن کے ساتھ دوستی کر کے ہمارے ساتھ جو ہے وہ دشمنی کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. سو اس لحاظ سے پورے خطے میں آپ دیکھیں یہ ساری کڑیاں آپس میں جڑتی ہیں، اور اس میں اللہ کی رحمت سے پاکستان کو اللہ نے سرخرو کیا. کہتے ہیں نا وَتُنْسُ مَنْ تَشَاءُ. جی ایگزیکٹلی. اچھا نائلہ صاحبہ، اسٹریٹ آف ہرمز کو استعمال کرنے کا جو ایک حربہ
اور اسٹریٹ آف ہرمز کا جو کارڈ تھا ایران کے پاس اس نے بہترین انداز میں اس کو یوٹیلائز کیا. آپ سمجھتی ہیں کہ وہ اس کی کامیاب ایک حکمت عملی تھی جس کی وجہ سے آج پوری دنیا ریئلائز کر رہی ہے کہ جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا؟ درست فرمایا, کیونکہ دیکھیے جو یونائٹڈ نیشنز کانفرنس آن لا آف دی سی انکلوز جو تھا اس میں ٹیریٹوریل واٹرز آر ڈیفائنڈ, اس کے بعد کانٹیننٹل شیلف از ڈیفائنڈ, پھر اس کے بعد ایکسکلوسیو اکنامک زون از ڈیفائنڈ, اینڈ یو ٹاک اباؤٹ دا ہائی سیز. ہائی سیز پہ کوئی ملک کسی کو روک نہیں سکتا, لیکن جس طرح اسٹریٹ آف ہارمز تھا یا اسٹریٹ آف ملاکا ہے یا سوئز کینال ہے یا پینما کینال ہے, یہ سب ایسے علاقے ہیں جہاں پہ انٹرنیشنل جو ہے وہ ٹریڈ روٹس ہیں, وہ مطلب میریٹائم روٹس ہیں, تو ان کے اوپر ایران نے آج تک کبھی ٹیکس اور ٹول نہیں لگایا تھا, جبکہ ایجپٹ جو ہے وہ سوئز کینال پہ ٹول لگاتا ہے اور اس سے جو اس کو آمدنی ہو رہی ہے اس سے وہ ایک نیا اپنا کیپٹل بھی بنا رہے ہیں. سو ایران نے کہا کہ آپ یا تو ہمیں وار ریپریشن دیں کہ جو آپ نے ہماری تباہ کاری کی, یہ جنگ ہم پہ مسلط کی گئی تھی, یہ جنگ ہم نے کی نہیں تھی, تو اس کا جو ہے آپ ہمیں اس طرح سے ریپریشنز دیں, اور اگر آپ نہیں دے سکتے تو ہم پھر ٹول لگا کے اپنی جو اقتصادی حالات ہیں اس کو بہتر کریں اور ریکنسٹرکشن شروع کریں. تو اور پھر یہ بھی انہوں نے درخواست کی کہ سینکشن جو ہیں ان کو بھی ختم کی. سو امریکہ نے جب ہارموز کی اسٹریٹ ایران نے کھولنے کا سوچا تو امریکہ نے سینکشنز کے اوپر جو ہے وہ ریلیکسیشن کی بھی بات ہو رہی ہے, اور ابھی تک آن دا گراؤنڈ سننے میں آ رہا ہے کہ امریکہ نے جو اپنا بلاکیڈ ہے وہ ابھی مکمل طور پہ ختم نہیں کیا, لیکن شپنگ لائنز جو ہیں وہ کھل گئی بھی ہیں اور تجارت جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. اس لیے جیسے آپ نے فرمایا کہ آئل اینڈ گیس جو پرائسز ہیں وہ کم ہوئی ہیں اور انشاءاللہ مزید کم ہوں گی. نائلہ صاحبہ, ہم بات کر رہے ہیں اگر یہ سینکشنز ایران پہ سے ہٹ جاتی ہیں, ان کے فروزن اکاؤنٹس جو ہیں فریز کر دیے جاتے ہیں, اس کا تقریباً دیگر ممالک سے ملا کے جو امریکہ سمیت ہیں $100 ارب جو ہیں اس کو وصول ہوں گے, اس کے قریب اس کے پیسے ہیں جو بنتے ہیں, اس کے خطے پہ اثرات کیا پڑیں گے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور اس ریجن کے اندر ایران کے ساتھ اگر تجارت ہوتی ہے, اس کے ساتھ گیس پائپ لائن منصوبہ ہے, آئل کی ایکسچینج کی بات کی جاتی ہے, بارڈر ٹریڈ ایکسچینج کی بات ہوتی ہے, تو اس کے آپ کو فوائد کیا نظر آ رہے ہیں؟ اس کے بہت فوائد ہیں, اس میں تو کوئی شک و شبہ کی بات ہی نہیں ہے, بیکاز دیکھیے اگر آپ کا خطہ خوشحال ہے تو خوشحال ہے, اگر ایران پاکستان پائپ لائن گیس پائپ لائن جو ہے وہ ریکنسٹرکٹ ہوتے ہیں تو جو صارفین ہیں یہ بھی آسانی ہوگی کہ آپ کو بہتر قیمت پہ شاید مل جائے گیس. پھر کوئی حتماً فیصلہ نہیں ہوا ہوا, جب یہ شروع میں پائپ لائن کی بات ہوئی تھی تو سینک کی وجہ سے اس کو ہم امپلیمنٹ اس طرح تو نہیں کر سکتے تھے, لیکن جو ہماری میٹنگ ہو رہی تھی جو آئل اینڈ گیس کے لوگ ہیں اس میں یہی فیصلہ ہوا تھا کہ ایران اپنے حصے جو پائپ لائن بچھائے گا, پاکستان اپنے حصے کی پائپ لائن بچھائے گا, اور جب سینکشنز ہٹیں گی تو ہم پھر کنیکشن ان کا کر دیں گے. لیکن مسئلہ یہ تھا اگر آپ کی جو مطلب پائپ ہے اس کا سائز ہے اور ایران کی جو پائپ ہے اس کا ایک سائز ہے تو فلو آف گیس اس پہ اثر انداز ہوگا. تو پھر انہوں نے یہ سوچا تھا کہ کنسورشیم بنایا جائے جو کہ سٹینڈرڈائز کرے. ایران کو کیونکہ ویسٹرن کمپنی سے بہت شک و شبہات رہتے ہیں تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ویسٹرن کمپنی جو ہے وہ آ کے اس کی ریکنسٹرکشن کرے, جس کی وجہ سے یہ گیس پائپ لائن جو ہے اس کی کنٹینویشن ہو سکی جس طرح کے منصوبہ تھا. پھر جو ریٹس تھے اس پہ بھی مشکلات تھیں پاکستان کو کہ جو ہم نیگوشیٹ کر رہے تھے ان سے, ایران بہت مہنگی اپنی گیس دینے کو
ان کی بid تھی۔ ٹھیک ہے نائلہ صاحبہ، تھینک یو ویری مچ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں رہی۔ ناظرین، پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوا چاہتا ہے، میں چاہوں گا آپ سے اجازت، اللہ نگہبان۔